اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فاطمہ زہرا حانس سرکانی ہوں اور آج میں سلام کے بارے میں مختصر بات کروں گی آپ لوگوں سے کہ جب بھی ہم مسلمان بھائی بہن ایک دوسرے سے ملے تو ہمیں سلام ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ سلام کرنے سے ہمیں نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں السلام علیکم، اس کا ترجمہ ہے کہ تم پر سلامتی ہوں، اور اس سے ہمیں صرف 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور اگر ہم کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اس کا ترجمہ ہے تم پر سلامتی ہو اور رحمت ہو، تو اس سے ہمیں 20 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور اگر ہم کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اس کا ترجمہ ہے اور تم پر سلامتی ہو اور رحمت ہو اور اللہ کی برکتیں ہوں، تو اس سے ہمیں 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پورا سلام کریں۔ سلام کے بہت سے فائدے بھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ دل صاف رہتے ہیں، دلوں میں جو بغض، کینہ، حسد وغیرہ ہوتا ہے وہ نہیں رہتا سلام کرنے سے، اور آپس میں محبت بھی بڑھتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، تو لہٰذا ہمیں بھی ایک دوسرے سے سلام ضرور کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم تو ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہیں تو سلام کیوں کریں۔ جیسے آج کل کا چل رہا ہے کہ ایک مسلمان بھائی باہر جائے تو اسے سامنے سے 2-3 آدمی مل جائے، اس میں ایک پہچان والا ہے تو سلام کر لیتا ہے، دوسرے کو نہیں جانتا، تیسرے کو نہیں جانتا یا چوتھے کو نہیں جانتا تو اگنور کر لیتا ہے۔ تو یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المسلم اخو المسلم، کیوں مسلمان کا بھائی ہیں۔ اگر ہم ایک دوسرے سے نہیں جانتے لیکن اسلام میں تو مسلمان کا بھائی ہیں، تو سلام ضرور کریں ایک دوسرے سے، اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، چاہے وہ مدرسے جائے، اسکول جائیں تو ادھر اساتذہ کو بھی یہ بات سکھانی چاہیے بچوں کو کہ جب بھی وہ گھر جائے تو والدین کے ساتھ سلام ضرور کرے، چاہے بہن ہو بھائی ہو، آگے گھر میں ملے اس سے بھی سلام کرنا چاہیے، اور اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہو، خالی بھی گھر ہو تو اسے سلام کرنا چاہیے۔ تو آج ہم نے تھوڑی سی بات کی ہے سلام کے بارے میں، اور انشاءاللہ پھر بات ہوگی ہماری اگلے ٹاپک کے۔ اوکے، جزاک اللہ۔